السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج جدید مناہج کی حقیقت کے اس سیشن میں ہمارے سامنے جو موضوع ہے اور جو سوال ہے وہ اس وقت کا بہت ہی زیادہ اہم اور حساس موضوع ہے۔ یہ کتاب کی ترتیب کے مطابق سوال نمبر 93 ہے، اور اس سوال کے اندر یہ پوچھا جا رہا ہے، کیا منہج و عقیدے کا اختلاف ہوتے ہوئے اجتماعیت ممکن ہے؟ منہج الگ ہو، عقیدہ الگ ہو، اور اس کے بعد بھی اجتماعیت قائم ہو جائے، لوگ متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، کیا یہ ممکن ہے؟ بہت ہی عملی سوال ہے، یہ پریکٹیکل سوال۔ نظریہ کوئی کچھ بھی بنا سکتا ہے، تھیوری کوئی بھی کچھ بھی قائم کر سکتا ہے، لیکن جو عمل کا مسئلہ ہے، تطبیق کا مسئلہ ہے، وہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا منہج و عقیدے کا اختلاف ہوتے ہوئے اجتماعیت ممکن ہے؟ آج یہی مسئلہ ہے نا سب سے بڑا، کہ لوگ یہ بات تو بہت زیادہ کرتے ہیں اور جذباتی انداز میں کرتے ہیں، مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے، مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے، آؤ ہم سب ایک ہو جائیں۔ اس طرح کی باتیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے عقیدے مختلف ہیں، لوگوں کے منہج الگ ہیں، لوگوں کے طریقے الگ ہیں، لوگ الگ الگ رخ پر، لوگ الگ الگ عقیدے اور نظریے پر قائم ہیں۔ بھلا ان میں اتحاد کیسے ممکن ہے؟ جواب میں شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظ اللہ فرماتے ہیں، منہج و عقیدے کا اختلاف ہوتے ہوئے اجتماعیت ممکن نہیں ہے۔ منہج کا اور ایسے ہی عقیدے کا اختلاف ہوتے ہوئے اجتماعیت ممکن نہیں ہے۔ اس کی سب سے بہتر دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی ناگفتہ بہ صورت حال ہے کہ وہ فرقوں ٹولیوں میں بٹے ہوئے ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے۔ اگر عقیدہ لوگوں کا الگ الگ ہو اور ایسے ہی منہج الگ الگ ہو، یہ نقطہ تھوڑا سا واضح کرنا ضروری ہے کہ منہج و عقیدے کا اختلاف، اس کا کیا مطلب ہے، ذرا یہ مطلب بھی آپ جانیں تو بات اچھی طرح سے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ عقیدے کا اختلاف ہے، یعنی عقیدہ توحید کا ہے، عقیدہ شرک کا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا کچھ لوگ توحید کے عقیدے پر قائم ہوں اور کچھ لوگ شرک کے عقیدے پر قائم؟ ایک طبقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید عبادت کا قائل ہو، فاعل ہو، اور دوسرا طبقہ قائل ہو سکتا ہے لیکن فاعل نہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق توحید کو، اللہ تعالیٰ کی اخلاص عبادت کو کسی اور کے لیے بھی کر دے، خالص نہ رہ جائے عبادت، تو ایسی صورت میں عقیدے کا اختلاف ہے۔ ایک شخص موحد ہے، ایک شخص مشرک ہے، اس کا مطلب یہ ہے غیر اللہ کا سجدہ کرتا ہے، اولیاء اور صالحین کے سامنے سر ٹیکتا ہے، انبیاء اور رسول علیہ السلام سے وہ عقیدہ رکھتا ہے جو عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اس کی صفات سے ہونا چاہیے۔ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کو بھی عالم الغیب سمجھتا ہے۔ ایک شخص کسی ولی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، کوئی کسی ولی یا نبی یا رسول کی قبر کا طواف کرتا ہے،
وغیرہ ایسا عقیدہ رکھنے والا ہے. بھلا اس طرح کے عقیدے کے ساتھ کیا اتحاد ممکن ہے؟ ایسے ہی منہج کا اختلاف، منہج مختلف ہے. کوئی سنت کی راہ پر چل رہا ہے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کی راہ پر چل رہا ہے، یعنی اس کا منہج منہج رسول ہے، اس کا منہج منہج صحابہ ہے، اس کا منہج تابعین اور خیر القرون ہے. اور دوسرا یا دوسرے بہت سارے لوگ ہیں جو الگ الگ راستوں پر چلتے ہیں. ان کا راستہ، ان کا منہج اتباع سنت یا راہ سلف کی پیروی کے بجائے عقل پرستی ہے. کسی کا منہج خارجیت ہے، دنگا ہے، فساد ہے. کسی کا منہج رافضیت ہے، شیعیت ہے، صحابہ کرام پر سب و شتم کرنا ہے، تانا زنی کرنا ہے، گالیاں دینا ہے، تبرے کرنا ہے، لعنت ملامت کرنا ہے. کسی کا منہج مثال کے طور پر انکار سنت ہے، توحید سنت، توہین سنت. کسی کا منہج میرے بھائیوں اعتزال جدید ہے، اعتزال. اور یہ اس کی بہت لمبی تاریخ ہے. ماضی میں بھی یہ فرقہ وجود میں آیا اور بدستور یہ فرقہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی نام سے میرے بھائیوں یا یہ فکر کسی نہ کسی نام سے موجود ہے. اس طرح سے اور نہ جانے کتنے مناہج ہیں. شخصیت پرستی کا منہج ہے، اماموں کو اس طرح سے فالو کرنے کا منہج ہے کہ اگر قرآن و سنت کے نصوص بھی آ جائیں تو اس کی تعویل کی جا سکتی ہے، لیکن قول امام کی تعویل نہیں کی جا سکتی ہے. تقلید جس کو کہا جاتا ہے، تقلید، وہ تقلید میرے بھائیوں جو بے دلیل چیز ہے. تقلید کہتے ہیں بے دلیل چیز پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے. اندھی تقلید کرنا، تقلید جامد کرنا، تعصب کرنا، سنت کو چھوڑ کر کے، راہ سلف کو چھوڑ کر کے کسی اور کے لیے عصبیت کرنا، یہ منہج کسی کا ہے. اب آپ سوچئے کہ عقیدے کا اختلاف ہے، منہج کا اختلاف ہے، تو بھلا اس کے ساتھ کیسے اجتماعیت، کیسے اتحاد، کیسے یکجہتی ممکن ہو سکتی ہے؟ تو شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو کہتے ہیں اور آگے اس کے شواہد، اس کے حوالے اور اس کے دلائل بھی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ منہج و عقیدے کا اختلاف ہوتے ہوئے اجتماعیت ممکن نہیں. اس کی سب سے بہتر دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی ناگفتہ بہ صورتحال ہے. یعنی اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے بطور دلیل کہ واقعی عقیدے اور منہج کے اختلاف کے ہوتے ہوئے اتحاد ممکن نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے حالات کا جائزہ لے لے، دیکھ لے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بحیثیت نبی اور رسول نہیں بھیجے گئے تھے، اس وقت عرب کی کیا صورتحال تھی؟ لوگوں کے عقیدے الگ تھے، الگ الگ عقائد کے، الگ الگ نظریات کے، الگ الگ مناہج کے، الگ الگ راہوں کے لوگ راہی تھے. کیا اتحاد کی کوئی صورت تھی؟ وہ بدترین صورتحال جسے مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، حیرت کرنے کی چیز ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ساتھیوں، کہ اگر عقیدے اور منہج کے اختلاف کے ساتھ اتحاد ممکن ہوتا تو یقیناً عرب کے اس دور میں بھی سب کے سب متحد ہوتے. لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جاہلیت کی کیا حالت تھی، دور جاہلیت کی کیا حالت تھی، کیا صورتحال تھی، اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. شیخ کہتے ہیں کہ وہ فرقوں میں ٹولیوں میں بٹے ہوئے ایک دوسرے کے برسر پیکار تھے. نہ جانے کتنے دھڑے، نہ جانے کتنے گروہ، نہ جانے کتنے احزاب، نہ جانے کتنے سیکٹ میں لوگ تقسیم تھے اور ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار. وہ اس کو مٹا دینا چاہتا، وہ اس کو مٹا دینا چاہتا، وہ اس کے خلاف کھڑا ہوتا، وہ اس کے خلاف کھڑا ہوتا. آپس میں جنگیں، اختلافات، انتشار، لڑائیاں، تشدد کا ماحول تھا. ایک دوسرے کے برسر پیکار تھے. لیکن جو ہی اسلام میں داخل ہوئے، پرچم توحید کے سائے تلے آئے، ان کا عقیدہ و منہج ایک ہوا، وہ متحد ہو گئے. تو اتحاد اسی وقت ممکن ہوا جب عقیدہ ایک ہو گیا، منہج ایک ہو گیا. جب تک عقیدے میں اختلاف رہا، منہج میں اختلاف رہا، تب تک کوئی اتحاد کی، اجتماعیت کی صورت نہیں بن سکی.
اسلام کی آمد کے بعد وہ عقیدہ جو شرکیات اور کفریات میں بٹا ہوا تھا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر کے ایک توحید کا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ دنیا کے اندر عام کیا۔ اللہ کی کتاب کی تعلیم، نبی کی سنت کی تعلیم سے لوگوں کو توحید کی روشنی ملی اور وہاں سے اتحاد کی راہیں ہموار ہوئی۔ تو اتحاد ممکن نہیں ہے جب تک کہ عقیدے کا اختلاف ہے۔ عقیدے کے اختلاف کے ساتھ کبھی بھی اتحاد ممکن نہیں ہے۔ بہت موٹی بات ہے میرے بھائیوں کہ جب دونوں ایک دم جدا جدا راستے ہیں، آگ اور پانی کا مسئلہ ہے، دھوپ اور چھاؤں کا مسئلہ ہے، اندھیرے اور اجالے کا مسئلہ ہے، آسمان اور زمین کا مسئلہ ہے، تو اتحاد کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جس پر اتحاد نہیں، اختلاف کی بنیاد قائم ہے۔ جب تک لوگ اللہ کی توحید پر نہ آئیں گے تب تک اتحاد ممکن نہیں ہے، کسی بھی صورت میں ممکن نہیں۔ تو اسلام آیا، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پرچم ملا، لوگ اسلام کی چھاؤں میں آئے، اسلام کے سائے تلے آ گئے، الحمدللہ سب کا عقیدہ توحید کا ہو گیا۔ لوگوں نے لات کو چھوڑا، منات کو چھوڑا، عزا کو چھوڑا، ہبل کو چھوڑا اور اپنے نفس کے اس بت کو چھوڑا، عقل پرستی کو چھوڑا، فرقہ واریت کو چھوڑا، قومیت کو چھوڑا، تمام چیزوں سے آزاد ہوئے۔ ان کا راستہ ایک ہوا، ان کا عقیدہ ایک ہوا تو وہ بھی ایک ہو گئے۔ یہ پوری تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ بہت ہی واضح دلیل ہے اور ایسی دلیل ہے جسے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ۔ تو یہ ہے کہ جب عقیدہ و منہج ایک ہوا تو متحد ہو گئے اور ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی کی سنت پر، راہ سلف پر آنے کے نتیجے میں انتشار ختم ہوا، فرقہ واریت ختم ہوئی، خانہ جنگی ختم ہوئی اور جگہ جگہ جو انتشار کا ماحول تھا وہ سب کا سب اتحاد میں، اجتماعیت میں تبدیل ہو گیا۔ اور الحمدللہ اسی اتحاد کی بنیاد پر جو توحید کے سبب اور ایک منہج کے سبب، سنت کے سبب قائم ہوا تھا، اسی بنیاد پر ایک حکومت بھی، ایک ریاست بھی اللہ کے فضل و کرم سے وجود میں آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس نعمت کی یاد دہانی کراتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں آج لوگ اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں، اجتماعیت کی باتیں کر رہے ہیں، یکجہتی کی باتیں کر رہے ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، بینرز دیکھنے کو مل رہے ہیں، نعرے سننے کو مل رہے ہیں اور بڑی بڑی جذباتی باتیں کرنے والے اسٹیجوں سے اچھل اچھل کر جذباتی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات میرے بھائیوں کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ صرف اور صرف نعروں سے، جھنڈوں سے، بینروں سے اور جذباتی باتیں کرنے سے یہ مسئلہ، یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے جو اصول ہیں ان اصولوں پر آنا ہوگا، تب جا کر کے اتحاد اور اجتماعیت قائم ہو سکے گی، ورنہ صرف اور صرف زبانی جمع خرچ کرنے سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ آپ نے یہ اچھی طرح سے محسوس کیا ہوگا اور محسوس کریں کہ اتحاد کہاں، اجتماعیت کہاں، یکجہتی کہاں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنی فرقوں کو سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگ اپنی اپنی پارٹیوں کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں، لوگ اپنی اپنی میرے بھائیوں ٹولیوں اور لوگ اپنے اپنے گروہوں کو سنبھالنے اور اس کی دیکھ ریکھ کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اور اجتماعیت اور اتحاد کے اصولوں سے ہٹ کر ہر فرقہ چاہتا ہے کہ سب اپنی اپنی فرقہ واریت کو چھوڑ کر ہمارے فرقوں سے جڑ جائیں، ہمارے فرقے سے جڑ جائیں۔ وہ چاہتا ہے لوگ اپنی کو چھوڑ کر کے ہم سے مل جائیں، وہ سوچتا ہے کہ لوگ اپنے کو چھوڑ کر کے ہم سے مل جائیں۔ یعنی لوگ اتحاد کی بات جب کرتے ہیں تو گویا وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ یہ اتحاد تو نہیں ہے، یہ اتحاد تو نہیں ہے کہ آؤ آپ ہم سے مل جاؤ، دوسرا کہے آپ ہم سے مل جاؤ، اپنا چھوڑ دو، سب اپنے اپنی راہوں کو چھوڑ کر ہماری راہ پر آ جاؤ۔ یہ اتحاد کی راہ تو نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اتحاد کی راہ وہ ہے جس راہ پر اتحاد ہوا ہے، اور وہ راہ اللہ کی کتاب
اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی راہ، اسی راہ پر اتحاد ہوا تھا، اسی راہ سے ہٹنے کے سبب اتحاد پارا پارا ہو گیا، اور اسی راہ پر آ کر پھر دوبارہ اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ نہ اس کے سوا ماضی میں کوئی اتحاد اور اجتماعیت کی سبیل تھی، نہ آج کوئی سبیل ہے، اور نہ مستقبل میں کوئی سبیل رہے گی اجتماعیت کے لیے، اتحاد کے لیے۔ اس لیے یہ بہت بنیادی نقطہ ہے جسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نیا منہج، جدید مناہج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی نیا منہج ہے، نیا طریقہ ہے کہ لوگ اپنی اپنی دیواریں سنبھال رہے ہیں اور اجتماعیت کی بات کر رہے ہیں، اتحاد کی بات کر رہے ہیں، اتفاق کی بات کر رہے ہیں، یکجہتی کی بات کر رہے ہیں، یونیٹی کی بات کر رہے ہیں، یونائٹڈ بن جاؤ، یونائٹ ہو جاؤ، اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ یہ دیواریں اپنی چھوڑو گے، اس راستے پر سب آ جاؤ گے جس راستے پر اتحاد ہوا تھا۔ تو آج بھی اتحاد کوئی نادر مسئلہ نہیں ہے، آج بھی اتحاد ہو سکتا ہے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے اللہ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی اللہ کی سچی توحید، توحید خالص، توحید عبادت، جس کے اندر بڑی ملاوٹیں ہیں، بڑے خلل ہیں، بڑی کوتاہیاں ہیں، بڑی کمیاں ہیں۔ اس صورتحال میں تو اتحاد کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تو انتشار کی سب سے بڑی وجہ، اختلاف کی سب سے بڑی وجہ، تفرقے بازی کی، فرقہ واریت کی، حزبیت کی سب سے بڑی وجہ کہ لوگوں کے عقیدے الگ الگ ہو گئے، اس لیے انتشار ہو گیا، لوگوں کے راستے الگ الگ ہو گئے، اس لیے انتشار ہو گیا۔ اب لوگ اسی عقیدے کے اختلاف کے ساتھ، اسی منہج کے، اسی سنت کے انتشار کے ساتھ، یعنی سنت سے ہٹ جانے کے بعد لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے رہے اور ہمارا اتحاد قائم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہم اختلاف کی بنیادوں پر قائم رہ کر اتحاد کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ ہم اجتماعیت کی راہ پر کیسے آ سکتے ہیں جبکہ ہم انتشار کی راہ پر چل رہے ہیں؟ جو بنیاد ہے ہمارے اختلاف کی، اسی بنیاد پر ہم قائم ہیں اور ہم چاہتے ہیں اتحاد ہو جائے۔ میرے بھائیوں، جب تک لوگ شرک سے باز نہیں آئیں گے، جب تک لوگ سنت کے خلاف، بدعات سے، خرافات سے، ہوائے نفس سے، عقل پرستی سے آزاد نہیں ہوں گے، تب تک اجتماعیت قائم نہیں ہو سکے گی۔ چھوڑو اپنے شرک کے راستوں کو، چھوڑو قبر پرستی کو، چھوڑو پیر پرستی کو، چھوڑو غیر اللہ کے سجدے کو، چھوڑو غیر اللہ کے رکوع کو، چھوڑو قبروں کے طواف کو، چھوڑو غیر اللہ کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھنے کا طریقہ اور جو سوچ بنی ہوئی ہے اور جو عقیدہ لوگوں کا قائم ہے، اس سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا جو تقاضا ہے اسے پڑھ لو، سمجھ لو اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دو، اور اتباع کی خاطر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا لو، اور آپ کے صحابہ کرام نے جیسے اللہ کی کتاب کو، نبی کی سنت کو، توحید کو برتا ہے، اسی طرح سے برت لو۔ صبح ہونے سے پہلے اگلی انشاءاللہ تبارک و تعالی اتحاد قائم ہو جائے۔ اس لیے ممکن نہیں ہے، اگر اتحاد ممکن ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے سب متحد رہے ہوتے، لیکن اسی لیے اختلاف تھا۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید کی دعوت کو عربوں نے پورے طور پر فراموش کر دیا اور اپنے دین میں طرح طرح کی بدعات ایجاد کر لی، ہوس کے پیچھے، خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے لگے، اس کی غلامی اور اس کی پیروی کرنے لگے، تو عرب کے اسی خطے میں جہاں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قدم پڑے تھے، ان کی توحید کی دعوت ناپید ہو گئی اور لوگ انتشار اور اختلاف کا، تفرقے کا شکار ہو گئے۔ اسی راہ پر پلٹ کر کے آؤ، اتحاد ہو جائے گا، اجتماعیت ہو جائے گی، انتشار اور تشدد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں، اور عملی قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ تطبیق سے تعلق رکھتا ہے، پریکٹیکل سے تعلق رکھتا ہے، یہ کوئی تھیوری یا کسی نظریے کی چیز نہیں ہے۔ عملی طور پر اپنے عقیدوں کو بدلنا ہوگا، عملی طور پر شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدعقیدگی سے توبہ کرنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے عقیدے کو خالص کرنا ہوگا،
پیشانی کو سچ مچ اللہ کے سامنے ہی جھکانا ہوگا. رکوع، سجدے، قیام، قوم نظر و نیاز، صدقات، خیرات اور ساری عبادات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنی ہوگی. اتحاد قائم ہو جائے گا. سنت کی راہ کو، سنت کی روشنی کو اپنی روشنی بنانا ہوگا. نہ کوئی عقل پرستی، نہ کوئی تصوف، نہ کوئی الہام، نہ کوئی کشف، نہ کوئی کرامات، نہ کوئی رافضیت، نہ کوئی صوفیت، کوئی بھی راستہ نہیں. سارے راستوں سے ہٹ کر وہی راستہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا راستہ تھا، اسی راستے پر آنا ہوگا. شخصیت پرستیوں سے، اندھی تقلید سے، جمود سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا. اتحاد قائم کرنے کے لیے اس کے بعد کچھ نہیں کرنا ہوگا. اتحاد یوں ہی قائم ہو جائے. میرے بھائیوں، اسی بات کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو یاد دلا رہا ہے. کیوں نہیں یاد کرتے ماضی کو؟ جاہلیت میں تمہارا کیا حال تھا؟ اللہ نے وہاں سے تم کو نکالا. تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، اس قدر اختلاف تھا، اور وہاں سے نکلے، اسلام کی چھاؤں میں آئے، قرآن پر، سنت پر چلے، وہ راستہ اپنایا جو نبی کے صحابہ نے اپنایا تھا. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قرآن ملا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے سنت ملی، اسی کو اپنا کر وہ صحابہ کرام کیا ہو گئے؟ ایک متحد امت بن گئے. سب کا عقیدہ توحید کا، سب کا راستہ سنت کا، اس کے سوا وہ کچھ نہیں جانتے تھے. اللہ نے اس نعمت کو یاد دلایا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی نعمت کو یاد کرو اپنے اوپر. اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء، اس وقت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے. بھائی بھائی کا دشمن تھا. میرے بھائیوں، دشمن تھے تم. فاصبحتم بنعمته اخوانا، اور تم لوگ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے نتیجے میں بھائی بھائی ہو گئے. اللہ اکبر. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی. یہ الفت پیدا ہوگی توحید سے، یہ الفت پیدا ہوگی سنت سے، یہ الفت پیدا ہوگی راہ صحابہ پر چل کر کے، یہ الفت پیدا ہوگی خیر القرون کی سیرت کو اپنے سامنے رکھ کر کے. میرے بھائیوں، شرک ہے تو دشمنی ہے. شرک سے توبہ کیا تو دل کی الفت میں شامل ہو گیا. یہ ہے قرآن کریم کا اسلوب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ اللہ کی نعمت کے نتیجے میں آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تو تم دشمن تھے، دشمن کی بات دوست نہیں کہا. اللہ نے کیا فرمایا؟ تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، بھائی بھائی ہو گئے. اسی لیے دشمن، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، یقیناً ایمان والے بھائی بھائی، ایمان والے بھائی بھائی ہیں. اور اس اخوت کا اندازہ لگاؤ، اس بھائی چارے کا اندازہ لگاؤ کہ ایمان کی بنیاد پر، خالص توحید کی بنیاد پر بھائی بھائی ہو گئے. اگر خالص توحید نہ تھی تو سگے بھائی بھی ایک دوسرے کے بھائی نہیں، خون ایک ہے دونوں کا. لیکن چونکہ عقیدہ الگ الگ ہے، اس لیے دونوں ایک دوسرے کے بھائی نہیں ہو سکتے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے اور ہمیں یاد دہانی کرائی ہے کہ تم اس چیز کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس نعمت سے نوازا ہے. اس نعمت اسلام کے ذریعے سے، نعمت قرآن کے ذریعے سے، نعمت سنت کے ذریعے سے. تم دشمن تھے اور اب بھائی بھائی ہو گئے. کیا ہو گئے؟ قرآن کی نعمت، سنت کی نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اسلام کی نعمت سے اب کیا ہو گئے؟ تم بھائی بھائی ہو گئے. ورنہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اسی طرح سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا سورۃ الانفال کی. یہ جو پہلے والی آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہاں بھی اللہ فرماتا ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم
वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह फरमाता है कि आप आसान समझते हैं, आप आसान समझते हैं ये जो उल्फत और मोहब्बत दिलों में कायम हुई है, जाहिलियत से आजाद हुए, कुरान की नेमत मिली, तौहीद की नेमत मिली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से आपकी सीरत तुम्हें मिली, हमने इस तरीके से तुम्हें एक दूसरे का दोस्त और भाई बना दिया, तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। ये उल्फत, ये मोहब्बत, ये इत्तिहाद, ये इज्तिमाइयत, ये यकजहती दुनिया की किसी भी दौलत के बदले में हासिल नहीं की जा सकती। मेरे भाइयों, दुनियावी मफादात के लिए लोग पैसों का भी इस्तेमाल करते हैं, लोग जज्बात से खेलते हैं, लोग इंसानी जरूरियात और कमजोरियों का फायदा उठाकर और किसी इंसानी जरूरत पे काम आकर के अपने मफाद को तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन सचमुच इत्तिहाद अगर पैदा करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इत्तिहाद पैदा करे। आप सोचिए, ये ताबीर अल्लाह के कलाम की। अल्लाह ताला फरमाता है अपने नबी से, आप अगर रूए जमीन की सारी दौलत खर्च कर देते, माफिल अर्दी जमीअन, रूए जमीन की सारी दौलत, सारा माल खर्च कर देते, सारी दौलत खर्च कर देते, सारे असबाब खर्च कर देते, मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, तो आप इनके दिलों में उल्फत और मोहब्बत नहीं पैदा कर पाते। तो इसमें आप देखिए बयान कौन, ये बात कौन कह रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है। मुखातब किसको किया है? अपने सबसे ज्यादा महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और अल्लाह साहब फरमाता है, अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर रुए जमीन की सारी दौलत खर्च कर देते, सारे असबाब अख्तियार कर लेते, मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, तो भी आप इनके दिलों में उल्फत और मोहब्बत पैदा नहीं कर पाते। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दरमियान उल्फत पैदा कर दी। वो जाहिलियत की नफरतें, अदावतें, कदूरतें, दुश्मनियां, एक दूसरे के खिलाफ, मेरे भाइयों साजिशें, इन तमाम चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने एक झटके में खत्म किया कि नहीं किया? अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की नेमत अता फरमा दी। अल्लाह ने तौहीद का पैगाम भेज दिया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। इसी तौहीद की बरकतों से और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से जो इस्लाम है, इस्लाम क्या है? इस्लाम का नाम, इस्लाम किस चीज का नाम है? इस्लाम नाम है अल्लाह की खालिस इबादत का, अल्लाह के नबी के खालिस तरीके की रोशनी में। इस्लाम नाम है अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी का, खालिस बंदगी का, बगैर किसी शिर्क की मिलावट के, और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिस तरीके की रोशनी में। यह है इस्लाम। इसी नेमत इस्लाम के जरिए से अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, अल्लाह तबारक व तआला ने दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा कर दी। इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला गालिब है, ताकतवर है और बड़ा हकीम है, बड़ा हकीम और अलीम है, इल्म वाला है, दानाई वाला। अल्लाह तबारक व तआला वो खूब जानता है कि किस चीज का हल क्या है। अब ये हल, ये इज्तिमाइयत जिसके बारे में सवाल किया जा रहा है कि क्या अकीदे के इख्तिलाफ और मनहज के इख्तिलाफ के साथ इत्तिहाद मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। यही वो रास्ता है जिसके जरिए से इत्तिहाद मुमकिन हुआ था। आज भी और आने वाले कल को भी यही रास्ता इत्तिहाद और यकजहती का है। इसलिए अपनी अपनी दीवारें सीधी करने वाले फिरकों में बटे हुए लोग कभी इत्तिहाद का नारा सही मानों में नहीं लगा सकते जब तक कि वो अपने अंदर से शिर्क के जर्रात का खात्मा ना कर ले, जब तक कि वो अपने अंदर से नफ्स परस्ती से, बिदात से, मेरे भाइयों, आजादी का जज्बा पैदा ना कर ले, तब तक ये इत्तिहाद मुमकिन नहीं हो सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुफ्फार, मुर्तद्दीन और गुमराह फिरकों के दिलों में कभी उल्फत पैदा नहीं करता। देखा आपने, काफिर हो, कुफ्र की जिंदगी गुजार रहे, शिर्क की जिंदगी गुजार रहे हो, और ऐसे ही गुमराह फिरके हो, बातिल फिरके,
ایسے لوگوں کو کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی الفت پیدا نہیں کرتا. کفر کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں کبھی بھی الفت پیدا نہیں ہو سکتی, اتحاد یکجہتی پیدا نہیں ہو سکتی. اس کے بعد بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پرست مومنوں کے دلوں میں الفت و محبت ڈالتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں محبت پیدا کرتا ہے؟ توحید پرست مومنوں کے دلوں میں الفت پیدا کرتا ہے. میرے بھائی, اگر فلاں کا عقیدہ توحید کا ہے, دوسرے کا عقیدہ شرک کا ہے, دونوں میں کبھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اور جیسے ہی وہ مشرک اپنے شرک سے آزاد ہوگا, خالص توحید کا عقیدہ میرے بھائیوں اس کا بنے گا اور اس کے دل میں توحید رچ بس جائے گی, دونوں میں یوں ہی الفت و محبت پیدا ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ کفار اور منافقین جو اسلام کے عقیدے اور منہج کے مخالف ہیں, ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے. دیکھا آپ نے؟ اب دو باتیں. ایک بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی بنیاد پر الفت اور محبت پیدا کر دی, اختلاف انتشار ختم ہو گیا, فرقہ واریت ختم ہو گئی, اتفاق اور یکجہتی پیدا ہو گئی. اور یہاں دوسری بات بیان فرماتے ہیں, مشرکین کے حالات کو دیکھ لو, کفار کے حالات کو دیکھ لو, منافقین کے حالات کو دیکھ لو, یہ کبھی بھی جب تک توحید پر نہیں آ جاتے تب تک ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ کھول کر کے رکھ دیا. شرک کے ساتھ کیا حالت ہوتی ہے, نفاق کے ساتھ کیا حالت ہوتی ہے, کفر کے ساتھ کیا حالت ہوتی ہے, بدعقیدگی کے ساتھ کیا حالت ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ, ان کا آپسی جھگڑا بڑا سخت ہے. ان کے درمیان لڑائی جھگڑا, مار پیٹ, ٹکراؤ, تصادم بہت سخت ہے. بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ وَقُلُوبُ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا, آپ ان کو ایک سمجھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ان کو آپ ایک سمجھ رہے ہیں کہ سب اجتماعیت کی زندگی گزار رہے ہیں, سب متحد ہیں. تحسبهم جميعا, آپ ان لوگوں کو ایک سمجھ رہے ہیں, اجتماعیت والا سمجھ رہے ہیں, متحد سمجھ رہے ہیں. وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى, حالانکہ ان کے دل مختلف ہیں. یہ سامنے بھیڑ ہے, سامنے اکٹھا دکھائی دیتے ہیں, حقیقت میں ان کے دل کیا ہیں؟ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اور یہی معاملہ اسلام کے دعوے داروں کا بھی ہوگا جب تک ان کے دلوں میں اور ان کے عمل میں صحیح معنوں میں توحید خالص نہ آ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ آ جائے. صاف صاف ذالک بانہم قوم لا یعقلون, وجہ یہ ہے کہ یہ بہت نادان لوگ ہیں, بے عقل لوگ ہیں. اور واقعی مشرک سے زیادہ بد عقل کوئی نہیں ہوتا, مشرک سے زیادہ نادان اور احمق, بودا, غبی کوئی نہیں ہوتا. سنت کو چھوڑ کر کے اپنی عقل کے پیچھے چلنے والا, دنیا کے لوگوں کے پیچھے چلنے والا, اس سے زیادہ سفیہ اور اس سے زیادہ باولا کوئی نہیں ہوتا. سب سے زیادہ ذہین, فطین, عقل مند, جینیس, ٹیلنٹ کون ہے؟ جو اللہ کی توحید کو سمجھنے والا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اور آپ کے آئیڈیل کو سمجھنے والا ہو اور اس پر چلنے والا ہو. اس کے مقابل میں کسی کو بھی خاطر میں لانے والا نہ ہو. یہ سب سے زیادہ کون ہے؟ سمجھدار, ذہین, فطین, عقل مند آدمی. تو یہ مشرکین کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یعقلون. یہ وہ قوم ہے, یہ منافقوں کے بارے میں, مشرکوں کے بارے میں, کافروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے, جن کے پاس سوچ بوجھ نہیں سمجھتے ہیں. تو دیکھا آپ نے, کیا پتا چلا کہ یہ مشرکین, یہ کفار, یہ منافقین کیا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک ہیں, لیکن ان کے دل کیا ہیں؟ شتا, مختلف ہیں. آپس میں ان کی لڑائی بہت زیادہ ہے, آپس میں ان کا انتشار بہت زیادہ ہے, آپس میں ان کا ٹکراؤ بہت زیادہ ہے.
ہم کو گمان ہوتا ہے کہ یہ ایک ہیں، ان کے دل الگ الگ ہیں، ان کے دل مختلف ہیں۔ آگے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے؟ ولا، دوسرا پہلو کیا کہا تھا مصنف نے، شیخ صالح فوزان نے کیا کہا تھا کہ جو لوگ شرک اور بدعقیدگی پر چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یا باطل فرقے ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں کبھی محبت اور الفت پیدا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی کس پر، کن کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کرتا ہے؟ وہ کون ہے؟ ایمان والے۔ وہ کون ہے؟ متقی حضرات ہیں۔ وہ کون ہے؟ موحدین ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگانے والے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، ہمیشہ لوگ اختلاف میں رہیں گے۔ لوگ کیا کریں گے؟ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، ہمیشہ برابر مختلف ہی رہیں گے، ہمیشہ اختلاف میں ہی رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کے رب کی رحمت ہو گئی ہو۔ اختلاف کہاں نہیں ہوگا؟ جن پر اللہ کی رحمت ہو گئی ہے وہاں اختلاف نہیں۔ دونوں طرف سے جوڑ کر کے دیکھ لو، ہمیشہ اختلاف رہے گا سوائے ان لوگوں کے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو گئی ہے۔ تو اختلاف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے وہیں پر اتحاد ہے۔ اب یہ کون ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الا من رحم ربک، سوائے ان کے جن پر آپ کے رب کی رحمت ہو جائے، یہ اختلاف میں نہیں رہیں گے۔ لوگ اختلاف میں رہیں گے، ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے سوائے ان کے جن پر آپ کے رب کی رحمت ہو جائے۔ یہ کون ہے جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور وہ اختلاف نہیں کر رہے ہیں، اختلاف والے نہیں ہیں، اجتماعیت والے ہیں، اتحاد والے ہیں، یکجہتی والے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں میرے بھائیو؟ ہو گئی بات اس کی تفسیر میں شیخ صالح بن فوزان حافظ اللہ، شیخ صالح فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظ اللہ فرماتے ہیں الا من رحم ربک، سوائے ان کے جن پر آپ کے رب کی رحمت ہو جائے۔ اس سے مراد صحیح عقیدے اور درست منہج والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اختلاف سے محفوظ رہتے ہیں۔ جاؤ دنیا کے چپے چپے کا جائزہ لے کر کے دیکھو، عرب ہو کہ عجم، مشرق ہو کہ مغرب، شمال ہو کہ جنوب، دنیا کے تمام خطوں میں جہاں جہاں توحید پرست بستے ہیں، جہاں جہاں سنت پر چلنے والے، صحابہ کے راستے پر چلنے والے بستے ہیں، کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے ان لوگوں کے درمیان۔ میرے بھائی، دنیا بہت دور تک پھیل چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ دنیا کہاں تک پھیل چکی ہے۔ دنیا بہرحال جہاں تک بھی پھیل چکی ہے، اگر اہل سنت ہیں، توحید والے ہیں، سنت والے ہیں، قرآن پر، اللہ کی توحید پر، نبی کی سنتوں پر، صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں، تو دنیا میں جہاں بھی وہ رہتے ہوں ان سب کا عقیدہ ایک ہے، ان سب کا منہج ایک ہے، تو وہ دور دور رہنے کے باوجود بھی ایک ہیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ ہم یہاں سے بیٹھ کر کے میرے بھائیو دنیا کے چپے چپے کے موحدین اور متبعین سنت اور سلف امت کی راہ پر چلنے والوں کے نام رحمت کی اور حفاظت کی دعاؤں کے ساتھ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟ فلاں امام، فلاں شیخ، فلاں عالم، فلاں دائی، فلاں بزرگ، ہم نام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ جبکہ وہ کوئی مشرق کا ہے، کوئی مغرب کا ہے، کوئی شمال کا ہے، کوئی جنوب کا ہے، کوئی عرب کا ہے، کوئی عجم کا ہے، لیکن صرف اس لیے یہ نام ایک جیسا ایک ساتھ میں لیا جاتا ہے کیونکہ سب کے سب دور ہونے کے باوجود، عرب اور عجم کے اختلاف کے باوجود، قوموں اور ملتوں کے اختلاف کے باوجود، نسلوں اور میرے بھائیوں نسلوں اور خاندانوں کے اختلاف کے باوجود بھی سب کے سب اللہ کی توحید کے نتیجے میں
اور منہج سنت اور صحابہ کے نتیجے میں سب کے سب ایک ہیں۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑی شہادت ہے میرے بھائیوں، اور یہ حقانیت کی دلیل ہے۔ توحید پرستوں، سنت اور صحابہ کے راستے پر چلنے والوں میں اتحاد، یکجہتی، یہ سب سے بڑی دلیل ہے ان کے حق ہونے کی، کہ اہل سنت پہ کہیں کوئی اختلاف نہیں۔ تو توحید اور منہج، عقیدے اور منہج کا اختلاف ہے، کسی بھی صورت میں اتحاد ممکن نہیں۔ اگر اختلاف ہے تو اتحاد ممکن نہیں۔ عقیدہ الگ، منہج الگ، تو جب یہ الگ تو پھر کبھی آپس میں آپ بھی ایک نہیں ہو سکتے، آپ بھی الگ۔ اور دنیا کی کوئی تھیوری ہمیں ایک نہیں بنا سکتی سوائے اس نقطے کے۔ اس نقطے کے سوا کوئی دوسرا نظام، کوئی دوسرا سسٹم، کوئی دوسری رائے میرے بھائیوں ملت کے اندر، قوم کے اندر، یا مسلمانوں کے اندر، یا دنیا والوں کے اندر اتحاد پیدا نہیں کر سکتی۔ اس لیے شیخ کہہ رہے ہیں، لہذا جو حضرات لوگوں کو عقیدے کے فساد و بگاڑ اور منہج کے اختلاف کے باوجود متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک محال چیز کی کوشش کر رہے ہیں۔ محال ہے، امپاسبل جس کو کہتے ہیں نا، ناممکن، بلکہ ناممکن سے بھی زیادہ شدید تر ہے یہ لفظ جس کو محال کہا جاتا ہے۔ نہیں ہونے والی چیز ہے۔ جو لوگ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سب کا عقیدہ اپنی اپنی جگہ پر رہے، سب کا راستہ اپنا اپنا رہے، سب کا منہج اپنا اپنا رہے، سب کی فکر اپنی اپنی رہے، اور اس کے ساتھ اتحاد قائم ہو جائے، وہ بلا وجہ کی محنت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہونا نہیں ہے، یہ اتحاد ممکن نہیں ہے، محال کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بیکار بات ہے۔ اس لیے جتنے جھنڈے ہم کو آپ کو دکھائی دیتے ہیں، جتنے نعرے آپ کو ہم کو دکھائی دیتے ہیں، جتنے بینر، اسٹیج اور جلسے آپ کو اس نام پر دکھائی دیتے ہیں، بہت اچھی طرح سے، بہت خلاصے کے طور پر، خصوصیت کے ساتھ، خلاصے کے طور پر، مختصر لفظوں میں یہ سوال اور جواب ہمارے سامنے ہے قرآن کریم کی میرے بھائیو شواہد کے ساتھ، کہ سب کا سب بیکار ہے جب تک کہ توحید نہ آ جائے، عقیدہ ایک نہ ہو جائے، سب کا منہج ایک نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اس بارے میں اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں کہ اتنے سارے اختلافات، منہج کے اختلافات، عقیدے کے اختلافات ہیں، کسی بھی صورت میں ایک نہیں ہو سکتے۔ اچھا، ایک مسئلہ خاص طور پر آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ اس کا نعرہ بہت لگایا جا رہا ہے، یعنی یہ بات بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے کہ سب کے سب اپنے عقیدے پر، اپنے راستے پر چلتے رہو، اور ایسے ہی سب کے سب ایک ہو جاؤ۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح کے اتحاد کی آج سخت ضرورت ہے۔ یہ سب کی سب باتیں غلط ہیں، سب غلط۔ نہ تو یہ اتحاد ہے، اور نہ اس طرح کے اتحاد کی کسی دور میں ضرورت رہی ہے، ہرگز نہیں۔ مغالطہ ہے، دھوکے میں ڈالنا ہے، امت کو، قوم کو انتشار اور فرقہ واریت میں بانٹے رکھنے کی سازش ہے۔ یہ صراحت کے ساتھ ہو یا پوشیدہ انداز میں ہو، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ امت کو گمراہی کی دعوت دینا، امت کو مس گائیڈ کرنا ہے، امت کے جذبات سے کھیلنا ہے، امت کو اپنے مفادات کے لیے، سیاسی مفادات کے لیے، مادی اور ظاہری مفادات کے لیے، دنیا کی حقیر پونجی کے حصول کے لیے اس تھیوری کو دنیا کے اندر عام کرنے کی کوشش جو چل رہی ہے، یاد رکھیں کہ یہ کبھی کارگر نہیں ہو سکتی، یہ تھیوری کبھی کارگر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بھیڑ جمع ہو سکتی ہے، آپس میں اجتماعیت اور یکجہتی کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ نعرہ سب سے زیادہ لگانے والے آج کل کے دور میں اور ماضی قریب سے لے کر کے اب تک سب سے زیادہ نعرہ لگانے والے جماعت اسلامی کے افراد ہیں، اخوانیوں کا کام ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سب کے سب اپنے عقیدے پر رہو۔ میرے بھائیوں، سب کے سب اپنی راہ پر رہو، سب کے سب اپنے عقیدے پر رہو، کسی کو اپنے عقیدے سے ہٹنا نہیں ہے۔ قبر پوجنے والا قبر پوجتا رہے،
ہم کو اس کو قبر پرستی سے نہیں ہٹانا ہے۔ چلے لگانے والا میرے بھائیوں اور قصے، بے سروپا واقعات اور ایسے ہی ضعیف اور موضوع روایات کی بنیاد پر چلت پھرت کرنے والے لوگ اپنی راہ پر چلتے رہیں، ہم کو اس سے دور نہیں کرنا ہے۔ ایسے ہی سب کے سب اپنے عقیدے، اپنے عمل کردار پر رہے اور آؤ سب ایک ہو جائیں۔ یہ نعرہ لگانے والے ماضی قریب سے لے کر کے آج تک یہی لوگ ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ وہ نتیجہ، یہ وہ فکر ہے جس کا نتیجہ آج تک کبھی نکلا نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ آج تک کبھی نہیں نکلا، چل رہا ہے کام، بہت کوشش ہو گئی، آج بھی ہو رہی ہے، آگے بھی ہوتی رہے گی لوگوں کی طرف سے، لیکن یاد رکھو ایک بار نہیں، 10 بار، 100 بار، 1000 بار اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان کہتا ہے اتحاد ہونا ہے تو توحید پر ہونا ہے، اتحاد ہونا ہے تو سنت پر ہونا ہے، اتحاد ہونا ہے تو نبی کے صحابہ اور تابعین کی راہ پر ہونا ہے۔ ان فرقہ واریت کے ماحول میں عقیدے الگ الگ، راستے الگ الگ، کہاں سے اتحاد ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ سب کو اپنی دیواریں چھوڑنی ہوں گی، سب کو قرآن کریم اور سنت کی تعلیم کے مطابق اللہ کی توحید پر اور نبی کی سنت کے راستے پر آنا ہوگا، تو اختلاف ختم ہوگا اور اتحاد قائم ہوگا۔ کیونکہ دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کرنا محال ہے۔ دو متضاد چیزیں ہیں، ایک اس طرف جا رہا ہے، دوسرا اس طرف جا رہا ہے۔ آگ اور پانی کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، دھوپ اور چھاؤں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی متضاد چیزیں ہیں یہ دونوں، کبھی اس میں تال میل قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ کوشش بیکار ہے، یہ کوشش اب تک رائے گاں رہی ہے، آج بھی رائے گاں رہے گی اور کل بھی رائے گاں رہے گی، جب تک کہ امت کو توحید کی اور سنت کی بنیادوں پر اکٹھا ہونے کی دعوت نہ دی جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، کوئی شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بھی چیز دلوں میں الفت اور آپس میں وحدت و اجتماعیت پیدا نہیں کر سکتی سوائے کلمہ توحید کے، سوائے کلمہ توحید کے۔ لیکن کلمہ توحید کے صحیح معنی کے اعتبار سے، جو کلمہ توحید کا صحیح معنی ہے قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، صحابہ کرام اور تابعین کے مطابق جو کلمہ توحید کا صحیح معنی ہے، اسی پر اتحاد ہو سکتا ہے۔ ورنہ آج اس اختلاف کو ہوا دینے میں اس کلمہ توحید کے معنی کو بھی اپنی مرضی کے مطابق سمجھنے کا لوگوں نے طریقہ نکال لیا ہے۔ بنیادوں کو کھوکھلی کرنے کا کام چل رہا ہے، بنیادوں کو کھوکھلا کر کیا جا رہا ہے۔ کلمہ توحید، کلمہ رسالت، یہ اسلام کی اساس ہے، اور یہاں سے خرد برد کر کے اس کے معنی میں تحریف کر کے لوگوں نے اپنے اپنے فرقوں کو، اپنی اپنی پارٹیوں کو، اپنے افکار و نظریات کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کر رکھی۔ صوفیت کو باقی رکھنے کے لیے صوفی اسی کلمے کا استعمال کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، سمجھ رہے؟ خارجیت اور رافضیت کا عقیدہ رکھنے والے اسی کلمے کا استعمال کرتے ہیں۔ شرک کو امت کے اندر باقی رکھنے کی سوچ رکھنے والے اسی کلمے کا استعمال کرتے ہیں۔ توحید الوہیت پر امت کو لانے کے بجائے توحید ربوبیت، خالقیت اور مالکیت یہ ثابت کرنے کے لیے اسی کلمے کا استعمال کرتے ہیں۔ بھیڑ بھاڑ قائم لگانے کے لیے، دین قائم کرنے کے نام پر، حکومت الہیہ قائم کرنے کے نام پر لوگ اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اسی کلمے کا استعمال کر رہے ہیں، جبکہ اس کلمے کا معنی جو ہے اس معنی پر اگر امت آ جائے تو یہ ساری اختلافات از خود ختم ہو جائیں گے۔ لیکن لوگوں نے اس کلمے کے معنی کو بدلا، کوئی لا الہ الا اللہ کو لا موجود الا اللہ کہتا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کو لا رازق الا اللہ کہتا ہے،
کوئی لا الہ الا اللہ کو لا معبود الا اللہ کہتا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کو لا حاکم الا اللہ کہتا ہے، کوئی اور کچھ معنی نکال کر کے اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے اس کلمے کو استعمال کر رہا ہے۔ معنی ہے کیا؟ لا معبود بحق الا اللہ۔ اٹھاؤ تفسیر تبری، لا الہ الا اللہ کی تفسیر کھول کر کے دیکھو، ایک نہیں دو نہیں دسیوں اقوال صحابہ کرام کی تفسیری لا الہ الا اللہ کا معنی نہ تو لا حاکم الا اللہ ہے، نہ تو لا موجود الا اللہ ہے، نہ تو لا خالق الا اللہ ہے، نہ رازق الا اللہ ہے، نہ اس کا معنی لا معبود الا اللہ ہے، بلکہ اس کا معنی کیا ہے؟ لا معبود حقا الا اللہ، لا معبود حق الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ یہ معنی امت نے جب تک سمجھا تب تک اتحاد رہا، اور جب اس معنی میں خرد برد کر کے راستے الگ ہو گئے تو امت کا بھی شیرازہ منتشر ہو گیا، امت بھی بکھر گئی اور ٹکڑیوں میں تبدیل ہو گئی، ان کی وحدت، ان کی اجتماعیت پارا پارا ہو گئی، گھن لگ گئے اس کی اجتماعیت کو، اور اس وقت تک یہ شکوہ ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اتحاد کے انہی اصولوں پر آ کر کے ہم اتحاد کی بات نہ کریں اور انہی اصولوں کو تسلیم نہ کریں۔ اچھا، کہتے ہیں بشرطے کی کلمہ توحید کا معنی بخوبی سمجھا جائے، جو آپ کے سامنے بات عرض کی جا رہی تھی، بشرطے کی کلمہ توحید کا معنی بخوبی سمجھا جائے اور اس کے تقاضوں کے مطابق ظاہری اور باطنی طور پر عمل کیا جائے، ورنہ کلمے کو بھی لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کلمے کا معنی اپنے حساب سے نکال رہے ہیں، ایسے اگر کریں گے تو بھی کبھی اختلاف ختم نہیں ہوگا۔ کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد کہتے ہیں اس کے معنی و مدلول کی مخالفت کرتے ہوئے، یعنی اس کے معنی و مفہوم کی مخالفت کرتے ہوئے محض زبانی اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ کا جواب تھا جو انہوں نے اس سوال پر دیا ہے کہ کیا عقیدے اور منہج کے اختلاف کے ہوتے ہوئے اجتماعیت اور اتحاد و اتفاق ممکن ہے؟ اس کا جواب شیخ نے دیا کہ بالکل بھی ناممکن ہے، کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ اس سوال کے جواب میں ایک دو حاشیے ہیں، بڑے اہم ہیں، قیمتی ہیں، اسے بھی آپ پڑھ لیں۔ پہلے آغاز میں آپ دیکھیں جہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کفار، مرتدین، مشرکین اور گمراہ فرقوں کے دلوں میں کبھی الفت و محبت پیدا نہیں کرتا، اس جملے پر حاشیہ نمبر 1 صفحہ نمبر 442 پر آپ دیکھیں، حاشیہ نمبر 1 میں نیچے شیخ جمال بن فریحان الحارثی کہہ رہے ہیں آج میدان میں موجود فرقوں اور ٹولیوں کی حالت زار اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آج میدان میں موجود فرقوں اور ٹولیوں کی حالت زار اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دیکھ لو دنیا کے اندر، ملک میں، وطن میں، ادھر ادھر، دائیں بائیں، پڑوس میں، عرب میں، عجم میں جتنے فرقے، جتنی ٹولیاں پائی جاتی ہیں، ان سب کی حالت کو دیکھ کر کے آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ کیا دلوں میں الفت ہے بھائی؟ کیا دلوں میں الفت ہے؟ نہیں الفت۔ دیکھو کیا حال ہے، وہ فرقہ اس فرقے کے خلاف، وہ فرقہ اس فرقے کے خلاف، وہ ٹولی اس ٹولی کے خلاف، وہ مسجد والا اس مسجد والے کے خلاف، وہ مدرسے والا اس مدرسے والے کے خلاف، وہ ادارہ اس ادارے کے خلاف، مطلب وہ جماعت یا وہ ٹرسٹ اس ٹرسٹ اور جماعت کے خلاف، وہ فرقہ اس کے خلاف، وہ فرقہ اس کے خلاف، سب آپس میں برسرے پیکار ہیں۔ یہ صورت حالت شیخ جمال ہمیں ہماری فکر کو اس نقطے کی طرف لے جا رہے ہیں کہ دنیا کے فرقوں کو دیکھ لو فرقوں کو، اس فرقہ واریت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ سارے کے سارے فرقے کیا ہیں؟ ان کے ہاں عقید توحید کا خلل ہے، ان کے یہاں
ان کے یہاں منہج کا خلل ہے، اس لیے کبھی بھی اجتماعیت پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ کتاب اللہ میں اختلاف کیے ہوئے ہیں، کتاب اللہ میں اختلاف کیے ہوئے ہیں اور کتاب اللہ کے مخالف ہیں۔ تو جب قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف چلیں گے، اللہ کی توحید نہ ہوگی زندگی میں اور نبی کی سنت خالص نہ ہوگی زندگی میں، اس کے خلاف چلیں گے ہم، تو بھلا اللہ تبارک و تعالی دلوں میں الفت اور محبت پیدا کہاں سے کرے گا؟ شیخ کہتے ہیں اور جب دلوں میں جب دلوں میں باہم اتفاق اور تعارف ہوتا ہے تو دلوں میں الفت پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ایک جیسا عقیدہ نہیں ہے، اس کے دل میں الگ عقیدہ، اس کے دل میں الگ عقیدہ، اس کے دل میں الگ راستہ، اس کے دل میں الگ راستہ، اس کا عملی راستہ الگ، اس کا عملی راستہ الگ۔ تو آپ بتائیے کہ جب دلوں میں ہی ٹکڑے ہیں تو پھر دل میں محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ کیا کہا؟ ورنہ نتیجہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر دلوں میں الفت ہوتی ہے، یعنی فرقہ واریت نہیں ہوتی، عقیدے کے اعتبار سے سب کا عقیدہ ایک ہوتا ہے، دلوں کے اندر وہی توحید خالص، دلوں کے اندر وہی اتباع سنت کا جذبہ، وہی راہ سلف، تو پھر دلوں میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی صحیح حدیث میں اس کا وصف آیا ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صحیح حدیث کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے، اس کی صفت بیان کی ہے کہ دلوں میں الفت کیسے ہوتی ہے اور دلوں میں نفرت کیسے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے اور یہ میرے بھائی ایسی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ایسی کہہ دی ہے، ایسی بات بیان فرما دی ہے کہ ایک قاعدہ بن چکا ہے، ایک پرنسپل ہے، ایک اصول ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ یہ قاعدہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر، الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها اختلف فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ معنی کیا ہے؟ روحیں الگ الگ قسم کی ایک جگہ اکٹھا ہیں، روحیں کیا ہیں؟ الگ الگ قسم کی ایک جگہ اکٹھا ہیں، ان میں جن کی صفات اور اخلاق میں یکسانیت ہوتی ہے الفت و محبت پیدا ہو جاتی، الفت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جن کی طبیعتیں ایک دوسرے سے متنفر ہوتی ہیں دوری اور جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ سب کی سوچ الگ ہے، سب کا نظریہ الگ ہے، تو کہاں سے دلوں میں الفت پیدا ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات تو ہو گئی، اور آخری ایک بات اور بھی ہے، اخیر میں آپ دیکھیں آخری جو خلاصے کلام کی بات شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی چیز دلوں میں الفت اور محبت پیدا نہیں کر سکتی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے کلمے کے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے توحید کے، بشرطے کی کلمے توحید کو صحیح معنی کے اعتبار سے سمجھا جائے، جو اللہ کے نبی نے سمجھایا، جو قرآن کریم میں آیا، جو اللہ کے نبی نے سمجھایا اور جو نبی کے صحابہ اور تابعین نے بعد میں سمجھا، اسی طرح سے اگر کلمہ توحید کا معنی سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ کلمہ توحید ہمارے سارے اختلاف کو ختم کر کے ہم کو ایک بنا دے گا، متحد کر دے گا۔ اس حوالے سے حاشیے میں شیخ جمال بن فریحان الحارثی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں عصر حاضر میں جو لوگ عقیدے کے فساد اور منہج کے اختلاف کے باوجود لوگوں میں اتحاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بطور حصر نہیں بلکہ بطور مثال فرقہ الاخوان المسلمون ہے۔ یعنی اس دور میں جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ عقیدہ الگ ہے رہنے دو، منہج الگ ہے رہنے دو، آؤ ایک ہو جاؤ، یعنی عقیدے منہج کے اختلاف کے باوجود، فساد اور بگاڑ کے باوجود ایک ہونے کی بات کرتے ہیں، ان میں کون ہے؟
فرقہ الاخوان المسلمون ہے. اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا دوران گفتگو کہ سب سے زیادہ نعرہ لگانے والے اتحاد و اتفاق کا یہی لوگ ہیں اور اسی فکر کے لوگ ہیں. بر صغیر میں جماعت اسلامی کی فکر یہی ہے اور عرب دنیا کے اندر مصر اور قطر اور فلاں فلاں علاقوں میں اخوانیت کی فکر رکھنے والے ان لوگوں کا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ ہے. سب کے اپنے عقیدے رہنے دو, کسی کو مت چھیڑو. حتیٰ کہ عیسائی رہے اسے بھی مت کہو کہ تم کو اتحاد کے لیے اسلام کی چھاؤں میں آنا ہوگا. اسے بائبل کے ساتھ زندگی گزارنے دو, اسی محرف بائبل کے ساتھ زندگی گزارنے دو, مت چھیڑو اسے. توحید کی دعوت مت دو اسے. قبر پرستی کر رہا ہے اسے ویسے ہی رہنے دو. سمجھ رہے؟ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سمجھتا ہے, ایسے ہی سمجھ رہے, یہ عقیدہ رکھتا ہے, رکھنے دو. عالم الغیب سمجھتا ہے غیر اللہ کو, کرنے دو. سجدہ کرتا ہے, رکوع کرتا ہے غیر اللہ کا, اللہ کے بندوں کا, اسے ایسے ہی کرنے دو, اسے مت چھیڑو. ایسے ہی جتنے لوگ ہیں ان سب کو اپنے اپنے, رافضی کو رافضی رہنے دو, ابو بکر کو گالی دیتا ہے دینے دو, عمر کو گالی دیتا ہے دینے دو, عثمان کو گالی دیتا ہے دینے دو, اما عائشہ اور اما حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما پر لعنت کرتا ہے کرنے دو. مت چھیڑو, مت منع کرو, مت دعوت دو, مت بولو کہ ان کا عقیدہ غلط ہے. سب کو اپنے اپنے عقیدے پر چلنے دو. اور مثال, یہ تو تفصیل میں ہم داخل ہو گئے, اس سے پہلے اشارہ ہو چکا ہے. تو صوفیت کا عقیدہ رکھتا ہے اس کو رکھنے دو, اندھی تقلید کرتا ہے اسے ویسے ہی کرنے دو, عقل کا غلام بنا ہوا ہے اسے ویسے ہی عقل پرستی کرنے دو. کسی کو مت چھیڑو, سب کو اپنے راستے پر چلنے دو. آؤ ایسے ہی سب کے سب ایک اتحاد کر لیں, ایک ہو جائیں. یہ نظریہ کیا کہتے ہیں شیخ؟ کہتے ہیں جو لوگ اس کی کوشش کر رہے ہیں ان میں بطور مثال اور بھی فرقے ہیں, اور بھی فرقے ہیں, خالی اکیلا نہیں ہے یہ فرقہ, اس لیے بطور مثال ہے, بطور تحدید نہیں ہے. فرقہ الاخوان المسلمون ہے. کیوں کہ یہ فرقہ اپنی صفوں میں, اچھی طرح سن لو, کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بات فلاں کہہ رہا ہے, یہ بات شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمت اللہ علیہ نے کہی ہے, لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر, کہ کیونکہ یہ فرقہ الاخوان المسلمون جو ہے نا, اخوانیوں کا فرقہ, یہ اپنی صفوں میں رافضی, جہمی جانتے ہیں نا, اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والا فرقہ. اور کون ہے؟ اشعری, اللہ کی چند صفات کو مانتا ہے, بقیہ سب کا انکار کرتا ہے. ایسے ہی خارجی, گناہ کبیرہ کی بنیاد پر دائرہ اسلام سے باہر نکالتا ہے, اسلامی معاشروں کو جاہلی معاشرہ کہتا ہے, تکفیر کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ خارجی مسلم حکمرانوں کے خلاف تلوار اٹھانے کی بات کرتا ہے اور امت میں خوریزی کو جائز سمجھتا ہے. یہ خارجی. معتزلی عقل پرستی, عقلانیت کی دعوت دیتا ہے. عقل سے بات سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک, ورنہ جو چیز عقل میں نہ بیٹھے تو ہم قرآن ہو سنت ہو, ہم کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے. یہ عقیدہ رکھنے والا. اور اسی طرح نصرانی سب کو شامل کرتا ہے اپنی صفوں میں, لہذا اس بات کو نہ بھولنا. دیکھا, اب یہ والا اتحاد, جو اتحاد جس کی بات چل رہی ہے کہ سب کو رہنے دو اپنے اپنے حال پر, اتحاد کر لو. اس اتحاد کے بارے میں دو باتیں ہیں. اگر وہ سمجھتے ہو کہ امت کو ایک ہو جانا چاہیے, ایسی حالت میں تو پھر یہ تو ناممکن بات ہے, کیونکہ توحید کے بغیر اتحاد اور سنت کے بغیر اتحاد ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ کہنی ہے کہ اگر یہی مقصد ہے کہ سب اپنے اپنے عقیدے پر رہیں, تو سب اپنے اپنے عقیدے پر تو ہیں ہی بھائی, سب اپنے اپنے عقیدے پر ہیں کہ نہیں ہے, تو پھر کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے جس کے لیے آپ بات, اتحاد کرنا ہے. کس چیز کے لیے اتحاد؟ سب اپنے اپنے عقیدے پر ہیں, سب سماج میں رہتے ہیں, ملک میں دنیا میں رہتے ہیں, اپنے گھر خاندان اور کاروبار میں لگے ہوئے ہیں, کیا پریشانی آپ؟ نہیں, ہماری جو سیاست کا پلیٹ فارم ہے,
ہم اس میں آپ کو نہیں چھیڑتے. آپ سب اپنے اپنے عقیدے کے ساتھ رہو اور آؤ ہم کو حکومت اور سیاست دے دو. یہ ہے اصل میں سب سے بڑا مسئلہ اور یہ مقصد ہی ہے. اگر حکومت اور سیاست کی بات نہ ہوتی تو آدمی توحید کی بات کرتا. معاملہ توحید کے قیام کا نہیں ہے بلکہ معاملہ ایسے ہی بدعقیدگی اور سنت سے بیزاری کے ساتھ اپنی سیاست اور اپنا اقتدار قائم کرنے کا مقصد ہے. یہ ہے فکر اخوانیت کی اور ایسے ہی جماعت اسلامی کے لوگوں کی. اور کیا کہا بھائی؟ اور معزز قاری کہتے ہیں پیارے پڑھنے والے، اس سے پہلے آپ اس کتاب کے صفحات پر فرقہ الاخوان المسلمون کے بارے میں بعض اہل علم کے اقوال پڑھ چکے ہیں کہ یہ دعوت توحید کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. توحید کی دعوت کا اہتمام کیسے کریں گے؟ ان کا عقیدہ ہے، ان کی سوچ ہے کہ توحید کی دعوت سے نفرت پیدا ہوتی ہے. استغفر اللہ. توحید کی دعوت سے اس دنیا میں جاہلیت سے لوگوں نے توبہ کر کے اسلام کی چھاؤں میں آنے کے بعد ایک ہو کر کے امت کے سامنے مثال پیش کی. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ توحید کی دعوت دیں گے تو کیا ہوگا؟ انتشار پیدا ہوگا، نفرت پیدا ہوگی. تو جب توحید سے نفرت پیدا ہوگی تو کیا لوگ توحید کی دعوت دیں گے؟ اور نفرت پیدا، تو معنی کیا ہے؟ معنی یہ نہیں ہے، مقصد یہ نہیں کہ توحید کی دعوت سے نفرت پیدا ہوتی ہے. توحید کی دعوت دینے سے مفاد جاتا ہے، توحید کی دعوت دینے سے اقتدار جاتا ہے، توحید کی دعوت دینے سے آدمی اپنی سیاست کا جو میرے بھائیوں مشن لے کر کے چل رہا ہے وہ مشن دھڑام سے زمین پر گر جاتا ہے اور اپنا مقصد حاصل نہیں ہوتا. اس لیے یہ بات یاد رہیں. اسی لیے یہ لوگ توحید کی دعوت کا اہتمام نہیں کرتے اور نہ ہی شرک سے ڈراتے ہیں. اور اسی لیے جا کر کے دیکھ لو اخوانیوں کا عقیدہ کیا ہے، جماعت اسلامی والوں کا عقیدہ کیا ہے. عقیدے میں آپ کو پورے طور پر انحراف ہی ملے گا. حسن بنا مصر کے مزارات کا درشن کیا کرتے تھے، میلاد کی مجلسوں کو سجایا کرتے تھے، قبروں اور مزاروں کو پیدل جایا کرتے تھے. یہ عقیدہ تھا ان کا. میرے بھائیوں، تصوف کے جو سلسلے ہیں، بزرگوں کے جو سلسلے ہیں ہے نا، ان سلسلوں سے جڑے ہوئے تھے. سلسلے حصافیہ سے ان کا تعلق تھا. اور آپ کو اتنی ساری کتابوں کے بیچ میں، اتنے سارے لٹریچر کے بیچ میں آپ کو اگر کوئی لٹریچر نہیں ملے گا تو کیا نہیں ملے گا؟ آپ کو توحید الہ، توحید الوہیت کا لٹریچر نہیں ملے گا. جاؤ دیکھو، اخوان المسلمون کے یہاں بھی دیکھو اور جماعت اسلامی کے لوگوں کے یہاں بھی دیکھو، آپ کو سارے لٹریچر ملیں گے. آپ کو توحید خالص، کتاب التوحید کا کوئی نمونہ آپ کو ان فرقوں کے یہاں نہیں ملے گا. یہ بطور مثال بات چل رہی ہے، جیسا کہ شیخ نے کہا کہ بطور مثال میں یہ بات پیش کر رہا ہوں اس نقطے پر کہ یہ ساری اختلاف کے ساتھ اتحاد کی بات کرنے والوں میں الاخوان المسلمون ہے اور سارے لوگ بھی ہیں، اور سارے لوگ بھی ہیں. وہ چشتی بھی ہیں، وہ قادری بھی ہیں، وہ نقشبندی بھی ہیں، وہ سہروردی بھی ہیں میرے بھائیوں، اشعری بھی ہیں، ماتوریدی بھی ہیں. یہ سب کے سب اپنے عقیدے کے ساتھ اتحاد کی بات کرتے ہیں. ان سب کے عقیدوں کو جا کر کے دیکھو، آپ کو سب ملے گا. توحید عبادت کی دعوت آپ کو نہیں ملے گی، یا ملے گی تو برائے نام ملے گی، ضمناً ملے گی، اور وہ بھی صحیح معنوں میں نہیں. بڑے بڑے لوگوں کے یہاں شرک آپ کو ملے گا، بڑے بڑے لوگوں کے یہاں آپ کو عقیدے کا فساد اور بگاڑ دکھائی دے گا. بھلا بتاؤ کہ امت میں اتحاد کیوں اور کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اچھا، آخری بات کیا ہے؟ کہتے ہیں اور یہی فرقہ تبلیغ کی بھی امتیازی صفت ہے. فرقہ تبلیغ کی بھی یہی امتیازی صفت ہے. ان کے ہاں بھی عقیدہ توحید خالص موجود نہیں ہے. ایسی اندھی تقلید کا مسئلہ ہے، سنتوں کے خلاف تقلید کو بڑھاوا دینا، تقلید کا نظریہ عام ہے میرے بھائیوں. اور اخوانیت اور قطبی اخوانیت بھی اس سے کچھ دور نہیں ہے. اب ایک قطبی اخوانیت، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، یعنی اخوانیت کی جو فکر ہے
اس کے اندر قطبیت، سید قطب والی اخوانیت، یعنی جس کے اندر اور بھی زیادہ جارحیت ہے، اور بھی زیادہ تکفیر ہے، گناہ کبیرہ کرنے والوں کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنے کا نظریہ ہے، یہ لوگ بھی اس سے دور نہیں ہیں، سب کے سب اسی راستے کے راہی ہیں۔ نہ توحید کی خالص دعوت ان کے یہاں، نہ ان کے یہاں، نہ ان کے یہاں، اور نہ ہی سنت صحیحہ جو منہج ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ ان کے یہاں، نہ ان کے یہاں، نہ ان کے یہاں۔ ان کے یہاں نفس پرستی، ان کے یہاں عقلانیت، ان کے یہاں پیری مریدی، اور ان کے یہاں شخصیت پرستی اور ائمہ پرستی، اسی میں سارے فرقے ڈوبے ہوئے ہیں۔ کہاں سے اتحاد؟ کون سا اتحاد؟ جذباتی باتیں کرنے سے کچھ نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ انہی اصولوں پر، انہی خطوط پر چل کر کے اتحاد ہو سکتا ہے۔ ان خطوط پر اتحاد تھا امت کا جاہلیت سے نکلنے کے بعد، اور پھر انہی خطوط سے ہٹ جانے کی وجہ سے پھر انتشار پیدا ہو گیا۔ اگر چاہتے ہیں کہ انتشار ختم ہو جائے، واقعی اتحاد اور یکجہتی پیدا ہو جائے، تو پھر سے ہمیں انہی خطوط پر آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔